وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ پارہ نمبر 11، اس کا اگر آپ مین لفظ دیکھ لیجئے، 10ویں کا کیا تھا؟ وَعْلَمُوا، علم حاصل کرو۔ تو پارہ نمبر 11 میں ہے یعتذرون، عذر کرنے والے، معذرتیں کرنے والے، بہانے کرنے والے۔ سورۃ توبہ پڑھانے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مخالف سمت میں چلنا سکھا دیتے ہیں۔ ایک مجاہد کی زندگی بہت زیادہ حالات کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے۔ جب تبوک جیسے معاملات آ جائیں اور ہر وقت ہی اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوگا۔ تو ایسے وقتوں میں اگر کوئی اپنی جان بچا کر گھروں میں بیٹھا رہے اور اللہ کا یہ جملہ اسی پہ نہ کہیں لگ جائے کہ مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستوں میں یا اللہ کے راستے میں تم جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، نکل پڑو، تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، ایک ڈانٹ ہے، بوجھل ہو جاتے ہو زمین کے ساتھ، چپکے پڑتے ہو زمین کے ساتھ۔ بات اصل یہ ہے کہ رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، ریجھ گئے ہو؟ تمہیں دنیا اتنی پیاری ہو گئی، تمہارا ہر عذر دنیا کے متعلقات میں سے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عذر قبول نہیں کرے گا۔ تو اس بارے میں عذر کی بات ہے، یعتذرون۔ جب نیکی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے شیطان کھڑی کر دیتا ہے، اور جب ہم اس نیکی کے وقت کو مس کر چکے ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، if you will not use it you will lose it، تو پھر انسان کبھی اپنے گلٹ کو ختم کرنے کے لیے، کبھی خفت کو دور کرنے کے لیے، کبھی اپنے آپ کو کسی اور چیز میں رکھنے کے لیے آ کر حیلے حجت کرتا ہے۔ اور کچھ تو یہ بھی نہیں کرتے، کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سب کو ایک بار پھر جھنجھوڑ دیا، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پھر اس کے بعد اس کے مین پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو غزوہ تبوک کے سناریوں سے یہ پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں پوری سورت ہوتے ہوتے پھر اس میں سے سورۃ یونس کا کچھ ابتدائی حصہ پوری سورت کے اینڈ تک، اور سورۃ ہود کی شروع کی 5 آیات اس میں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہے اس بارے میں ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت 94 میں بتا دیا کہ عذر بہانے نہیں کرنے، اور جب عذر کرو تو خود سے پوچھ لو کہ واقعی میرا عذر سچا ہے۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اس میں اس چیز کا بھی علم ہوا کہ نیکیاں کر کے دعائیں لینا یہ خوش نصیب لوگوں کے بخت کی بات ہے۔ آیت 99 سے یہ بات پتہ چلتی ہے، صلوات الرسول کے لفظ سے۔ تقوی اور اللہ کی رضا پر زندگی کی بنیاد رکھنا، اور آیت 100 سے پتہ چلتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ جب نیکی کا کوئی وقت آ جائے، چاہے مہاجر بن کے چاہے انصار بن کے، سبقت کر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ وقت نکل جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا سودا کرنا ہے۔ آیت 110 کے بعد 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کی زندگی عہد کی زندگی ہوتی ہے، وہ بکا ہوتا ہے۔ ہر لمحے ہم سب کے پاس بہت ساری آپشنز لوگوں کی صورت میں دکھتی ہیں، لوگ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بچا بچا کے مالک تیرے در پہ لایا ہوں۔
آج اگر اس زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو من چاہی زندگی پہ رکھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں بیچ دیا. یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ شرابی، نشئی اور اسی طرح کے بہت سارے غلط کام بھی ان سے ہونے لگ جاتے ہیں. اور بعض لوگ پھر اپنے سے تو بچ ہی جاتے ہیں لیکن لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی زندگی، لوگ لوگ لوگ، تو یہ دوسرے درجے کے بکاؤ مال بن جاتے ہیں. اور لوگ کیا قیمت دیں گے، پرانی چیز کی طرح آدھی قیمت بھی نہیں دیتے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بکے ہوئے لوگ تھے، اب چلو ہم بھی کچھ ان سے کچھ لے لیتے ہیں. اور پھر آخر میں سب سے بچا کر ایک رب تیرے در پہ لائی ہوں. یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ایمان کے سودے ہیں. پھر اس میں دیکھا کہ دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، کیونکہ دین کی سمجھ پیدا کیے بغیر انسان بہت خطروں میں ہے. عبادات بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیکیاں بذات خود کچھ اور ہی بن چکی ہوتی ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ لوگوں کو لے کر اپنے آپ سے پیچھے کرنے والی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے اور منذر کا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا میرا کام زندگی میں اپنے معاملے کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر پھر ذمہ داری اس پہ لگ جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو کیسے بتانا ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کس طریقے کا ہوگا. ہم جتنا زندگی میں ان چیزوں کو لیتے جائیں گے، جتنا ان چیزوں کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑتے جائیں گے، ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. پھر اسی طرح سے دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کس طریقے سے لوگوں کی بھلائیوں کے حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثالیں دے دیں قرآن پاک میں کہ آپ کے دل میں کتنی طلب ہے اور آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں جب محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت ہی اچھا پاتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بھی اس چیز کی حرص دے دے کہ میں دوسروں کی خیر خواہی کروں. 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی تو پھر واپس نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل نہ کر چکے ہوں گے. اور یہ بات 128 پہ ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر مومنوں پر شفقت اور مہربانی کرنا ہے، یہ بھی ہمیں اسی آیت میں اللہ کے نبی کے اعمال میں سے دکھتا ہے. اور پھر اللہ نے آپ کو مجھے جب نیکی کا کوئی موقع دیا، یعنی سورۃ توبہ پوری ہوتی ہے اس سوچ کے کو ہمیں دیتے ہوئے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنا لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ فرمائے تم اس کو بہترین طریقے سے لے سکو. اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز مجھے سورۃ توبہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ ہی محسوس ہوتی ہے اور میں دوسروں کو بھی کروانا چاہتی ہوں، وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سچوں کا ساتھ دو. تو لکھیے کہ سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے. آیت 119 ہے یہ. اور آپ کو مجھے اس چیز میں یقین ہونا چاہیے کہ سچ کا ساتھ دینے والا کبھی بھی ہارا نہیں ہے. دنیا میں غلبہ مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ صحیح. اور اسی طرح سے ہمیں سورۃ توبہ سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے کہ تقوی پہ اگر بنیادیں رکھی جائیں اپنے اچھے کاموں کی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پنپنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آگے کر دیتے ہیں. اور وہ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو خوبصورت طریقے سے محسوس کرنے بغیر رہ نہیں سکتے. آج یہ 4 دن کی زندگی ہے اور آپ کا میرا معاملہ اگر اس زندگی میں خراب ہو گیا تو ہماری ہمیشہ کی زندگی خراب نہ ہو. نہ بندہ نیکی کرے یہ بھی حسرت ہے، لیکن نیکیاں کرے لیکن نیتیں کوئی اور ہوں اور دکھاوے اور ریاکاریوں کی باتیں ہوں اور اسی طرح سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کل قیامت کے دن کی حسرت کو دور کرے. ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اس چیز کے قابل نہیں کر سکتے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد واپس آ جائے. اس کے بعد سورۃ یونس شروع ہوتی ہے اسی سورت میں، اسی پارے کے اندر. اور سورۃ یونس کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا علم حاصل کرو. پہلی ہی آیت، تلک آیات الکتاب الحکیم. پھر اللہ کے دین کے لیے خود کو خالص کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خلوص کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے. اور قدم صدق عند ربہم،
آیت نمبر 2 ہے سورۃ یونس کی، جو آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم نے ضرور اس دنیا میں زندگی کو سچائی کے ساتھ لے کر چلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، اور حق کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں حق کا داعی بنا لے، ہم حق کے ساتھ چلنے والے ہوں اور حق کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے، وہ آپ پر ایمان لائے بغیر ہمارا نیکیوں والا معاملہ بھی آگے نہیں بڑھے گا اور ہم اس کو بہترین طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاتے ہیں، کائنات پہ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اور آیت 7 سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی امید رکھے بغیر صرف دنیا کی زندگی پہ رہنا اور اطمینان رکھنا کہ ہم بہت خوش ہیں، یہ غفلت ہے، اور اس غفلت سے بچنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو لا کر عمل صالح اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو جنتوں کی طرف خوشخبریاں دیتا ہے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اور آیت 10 سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی پکار ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اور آخری کلام کیا ہوگا جنتیوں کا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ بندے کی ہر بات پہ اس کو پکڑ لے تو وہ دنیا میں ایک دن نہ رہ سکے۔ آیت 11 سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر توحید کے اور آخرت کے سبق پڑھتے پڑھتے ہم جب پہنچ جاتے ہیں آیت نمبر 24 پہ، تو انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء سے ایک مثال سے پتہ چلتا کہ لائف از اے فیڈنگ شیڈو، دنیا ایک زندگی ایک ٹھلتا سایہ ہے۔ اس کو لے لیجئے، اس پہ ایک لیکچر بھی ہے ہمارا بہت پرانا، میرا اپنا فیوریٹ ہے وہ، جس میں یہی نام ہے اس کا، لائف از اے فیڈنگ شیڈو۔ کبھی زندگی میں کہیں موقع ملا دعویٰ سیڈیز کے انڈر ہماری ویب پہ موجود تھا پہلے بھی، تو آپ لوگ اس کو فائدہ اٹھا، بہت نئے لوگوں کو سنانے والا ہے کہ جن کے دل ابھی دنیا سے نکل ہی نہیں پا رہے اور ابھی تک وہ دنیا کے گلیمر سے نکلے نہیں۔ آیت 26 سے پتہ چلتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے رضا پہ دنیا میں جئیں گے، اللہ ان کو نہ صرف یہ کہ جنت دے گا بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تو لکھے آیت 26، اسی پہ رک کر لکھیے، آگے جائے بغیر ابھی ادھر ہی رک کر لکھیے، کیا کہ میں نے اس دنیا میں ہی اپنے اعمال سے اللہ کے دیدار کو بک کروانا ہے۔ دنیا میں کسی سے اپائنمنٹ لینی ہو، کسی سے بکنگ لینی ہو تو کس طریقے سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے اور شرک کی برائیوں میں گئے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے، آیت 27 سے۔ اور پھر اسی کے اندر آپ کو وہ خوبصورت آیت ملتی ہے جس کو ہم آیت 58 کہتے ہیں، جو اصل میں ہے قرآن میرے دل کی بہار، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اس قرآن پر خوشیاں منائیے، اللہ کے کلام پر خوشیاں منائیے، کیونکہ یہ دنیا کی ہر جمع شدہ چیز یا وہ چیز جس کو کوئی بندہ جمع کرتا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استقامت سے زندگی میں سے گزرتے گزرتے بالآخر اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ آیت 64، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اور اسی آیت سے سچے اولیاء کرام کا تعارف ملتا ہے۔ آیت 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آج بھی جو ٹینشن فری ہے، فیئر فری ہے، غم اور
اندیشوں سے پاک ہے تو وہ آج کے دور کا ولی ہے، اور اللہ ہمیں یہ ولایت عطا فرما دے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لانا ہے، آیت 66، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں کہ یہ پارہ بھی آپ نے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ عمل کی 5 چیزیں نوٹ کیجئے اس پارے کے ناطے سے۔ عذر اور بہانے بنانے سے پرہیز کرنی ہے۔ کسی کو آپ مطمئن کر لیں گے، خود کو نہیں کریں گے کہ اللہ گلٹ میں جئیں گے اور بعد میں افسوس کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے، لیکن نیکی کا وہ وقت واپس نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ پھر قضا اور قدر پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس پہ راضی رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا۔ پھر نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق کرنا ہے۔ جب تک اللہ کے راستے میں خوش دلی سے ہم خرچ نہیں کریں گے، دل کا نفاق نہیں جائے گا، تو کچھ خرچ کیجئے۔ اور یہ کلاٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جتنا جمع کرتے جائیں اتنا دل تنگ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دینا تو شروع کریں، آپ تو رات دن بہانے ڈھونڈیں گے کہ کوئی لینے والا ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے بخل ختم کر دے۔ اور عمل کی بات کہ قرآن کو نصیحت، ہدایت اور شفا بنانا ہے، اور جتنا زیادہ اس کتاب کے ساتھ آپ اپنا عمل اچھا کرتے جائیں گے، آپ کے لیے اس بات کو کرنا، ماننا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر آخری بات کیا ہے کہ ہر کام میں سابقون الاولون بننا ہے۔ تقوی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اس لیے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے دنیا میں زندگی کو گزارنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں آپ کو بہت ہی بڑے بڑے جیمز بھی ملے اور اپنے اللہ کے ساتھ سودے کی باتیں ملیں۔ اس بارے کی دعا ہے سورۃ توبہ 129، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھ کو میرا رب کافی ہے، دل سے بولیے ہاں، اور میں اسی پہ توکل کرتی ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ گویا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے ہوتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس بارے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔